من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے معزز و مکرم سامعین حضرات، ابھی میں نے آپ کے سامنے اللہ کی لاریب کتاب کی بڑی معروف و مشہور آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس پر گفت و شنید سے قبل مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں ہمارے آپ کے ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، جن کا چمکتا ہوا دمکتا ہوا چہرہ والضحا، جن کی پیاری پیاری زلفیں واللیل اذا سجا، جن کا چوڑا چوڑا سینہ الم نشرح لک صدرک، جن کی آنکھ کا سرما ما زاغ البصر وما طغى، جن کا اخلاق و ایٹیٹوڈ انک لعلی خلق عظیم، جن کا انداز تبلیغ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، جن کا سفر معراج سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پیارے مسلمانوں جن کی شان وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ آئیے اسی آقا نامدار مکی مدنی تاجدار محبوب پروردگار سیاح لامکاں فیض گنجینہ معطر پسینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں باوز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز و مکرم سامعین حضرات، اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ توبہ کیسی؟ توبۃ نصوحا، تم اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لو۔ اے ایمان والو، جب تم گناہ کر لو تو گناہوں سے توبہ کرو، اور ایسی گناہوں سے توبہ کرو کہ پھر دوبارہ اس کی طرف پلٹو نہ۔ توبۃ نصوحا یعنی تم پکی سچی توبہ کر لو، ایسی توبہ کر لو کہ پھر اس گناہ کی طرف تم پلٹو مت۔ میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، ہم اپنا محاسبہ کریں، نظر ثانی کریں اپنے اوپر کہ آج ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آج ہم سر سے لے کے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، آج ہماری قوم کے اندر ہر ایک گناہ پایا جاتا ہے۔ ہماری قوم کے اندر شراب پی جا رہی ہے، میری قوم کے اندر جوا کھیلا جا رہا ہے،
میری قوم کے اندر سٹا کھیلا جا رہا ہے، میری قوم کے اندر جوا بازی ہو رہی ہے۔ میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، تمام کے تمام گناہ آج قوم مسلم کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا جب تم گناہ کرو اور گناہ کرنے کے بعد جب تمہارے دل میں میرا خوف پیدا ہو جائے تو تم پھر میری طرف پلٹ آؤ، یعنی گناہوں سے توبہ کر لو، اور توبہ سچی کرنے کے بعد پھر تم میرے مخلص بندے بن جاؤ اور اس کی طرف پھر پلٹو مت۔ میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، ذرا غور و فکر کریں، سردی کا موسم ہے، سردی کے موسم میں ایک شخص کمبل اوڑا ہوا ہے اور بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور آپ کا جب دور ہے آپ اس راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ یہ کون شخص ہے جو کہ اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا، اے شخص تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تیرے اس کمبل کے اندر کیا ہے؟ تو وہ ڈرنے لگا، تھر تھر کانپنے لگا، کیونکہ اس لیے اس کے ہاتھ میں شراب تھی۔ اللہ اکبر، تھر تھر کانپنے لگا، دل ہی دل میں رونے لگا اور کہنے لگا، اے مولا کائنات، اے رب بے نیاز، اے پاک پروردگار عالم، آج عمر کے کوڑے سے بچا لے۔ اے مولا میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اے مولا اپنے تمام گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اے مولا میں تیری بارگاہ میں صدق و سچے دل کے ساتھ تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اے مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے، آج عمر کے کوڑے سے بچا لے۔ تاریخ گواہ ہے، حضرت عمر نے پوچھا بتاتا کیوں نہیں ہے، تیرے اس کمبل کے اندر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا وہ فوراً تھر تھر کانپ رہا ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہیں، اور کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہونے کے بعد بوتل کو نکالا، اور نکالنے کے بعد ڈھکن کھولا اور اس کو پلٹنا شروع کر دیا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، ادھر اس نے پلٹنا شروع کیا، حضرت عمر نے دیکھا اب اس میں شراب نہیں بلکہ شرکہ نکل رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شرکہ نکل رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا ہے؟ اللہ جب شراب کو شرکہ بنا سکتا ہے تو گناہگار امتیوں کے اللہ گناہوں کو بھی معاف فرما سکتا ہے۔ اللہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ آج میری قوم کو ہو کیا گیا ہے، آج ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن گناہ کرنے کے بعد احساس گناہ ہمارے دلوں سے نکل چکا، ندامت کے اشک ہم نہیں بہاتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، آج ہمیں گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، اور اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیوست کر لو۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف اگر پیدا ہو گیا تو نماز پڑھے گا، اللہ کا خوف اگر ہمارے دلوں میں پیدا ہو گیا تو ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ کا خوف جن کے سینوں میں پیوست ہو گیا تو قسم خدا کی وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو قسم خدا کی ان کے چہروں پہ داڑھی ہوگی۔ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے ان کے سینوں میں قرآن اترتا ہوا نظر آئے گا۔ جن کے سینوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے ان کے سروں پہ ٹوپیاں نظر آئیں گی۔ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو قسم خدا کی وہ گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو قسم خدا کی وہ اللہ سے محبت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو وہ اپنے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جناب جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو قسم خدا کی وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوا نظر آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکاتا ہوا نظر آئے گا۔ میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، جب احساس گناہ کی بات چلی ہے تو سنیں، ایک نوجوان ہے ابھی اسلام قبول کیا ہے جن کا نام ہے حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن۔ ابھی انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ابھی تربیت ہو رہی ہے ان کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کے پاس ہی رہوں، آپ کی خدمت کروں۔ میرے نبی نے آپ کو رکھ لیا۔ جب زیادہ اصرار کیا حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن نے، میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں اب ذرا غور و فکر کرو، حضرت ثعلبہ کبھی کبھی
آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ منگاتے تو لا کر بھی دے دیا کرتے تھے، اور آپ کو کسی کو بلانا ہوتا تھا تو حضرت سالوہ کو بھیجتے اور پھر وہ بلا کر بھی لایا کرتے تھے، یعنی وہ کام کاج بھی کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا بھی آیا، حضرت سالوہ ابن عبد الرحمن کو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو بلانے کے لیے بھیجا۔ آپ گئے اور جانے کے بعد جب دستک دی، جیسے ہی دستک دی کباڑ پر ہاتھ لگا، گیٹ پر ہاتھ لگا، گیٹ کھل گیا۔ اللہ اکبر! جب گیٹ کھلا، اس گیٹ کے پیچھے ایک عورت نہا رہی تھی۔ آپ دانا ہیں، آپ بینا ہیں، آپ سب ذی شعور لوگ بیٹھے ہیں، میں یہ نہیں بیان کر سکتا ہوں آپ کے سامنے کہ جب عورت نہاتی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! آپ سب لوگ سمجھدار ہیں۔ حضرت سالوہ کی نظر پڑی، جیسے ہی نظر پڑی فوراً آپ نے نظر کو پھیر لیا۔ اللہ اکبر! اور جب نظر کو پھیرنے کے بعد اب رونے لگے اور گڑگڑانے لگے، اے سالوہ تو نے یہ کیسا گناہ کر لیا؟ اے سالوہ آج تجھے کیا ہو گیا؟ تو اپنے نبی کا غلام ہے، اپنے نبی کا چاہنے والا ہے، اپنے نبی کے نام پر جان و دل فدا کرنے والا ہے، اور تو نے یہ کیسا گناہ کر لیا؟ یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اگر کسی گندے مناظر پر ایک نظر پڑ جائے تو وہ معاف ہے۔ دھوکے سے اگر ایک نظر پڑ جائے تو وہ معاف ہے، دوبارہ اگر دیکھے گا تو گناہگار ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ حضرت سالوہ رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اے مولا میرے اس جرم کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا۔ اللہ اکبر! میرے اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا۔ اللہ اکبر! حضرت سالوہ رو رہے ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہیں۔ اللہ اکبر! اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں گئے، بلکہ آپ مدینے سے دور چلے گئے اور پہاڑیوں پہ چلے گئے۔ اللہ اکبر! ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ 40 دن متواتر حضرت سالوہ رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! دن ہے تو رو رہے ہیں، رات ہے تو رو رہے ہیں، دوپہر ہے تو رو رہے ہیں، شام ہے تو رو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں، اے مولا مجھ سے یہ کیسا گناہ ہو گیا؟ میں تو اپنے نبی کا امتی تھا، میں تو اپنے نبی کا امتی ہوں، میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں، اب اپنے نبی کے سامنے کیسے جاؤں گا؟ میں نے ایسا گناہ کر لیا ہے، اے مولا اب تو اس گناہ کی سزا چاہے جتنی مجھے دے دے، لیکن اس گناہ کی خبر میرے محبوب تک نہ ہو۔ اللہ اکبر! ذرا غور و فکر کریں، آج میری قوم کا نوجوان غور و فکر کرے اور ذہن کو حاضر کرے، آج ہم گناہ کتنے کر رہے ہیں؟ آج ہم گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارے احساس گناہ بھی ہمیں نہیں ہوتا، ہمیں گناہ کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے گناہ کیا، لاؤ ہم توبہ کر لیں۔ آج دیکھ لو میری قوم کا نوجوان آج اس موڑ پر کھڑا ہو گیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، آج میری قوم کا نوجوان دیکھو تعلیم حاصل کر رہا ہے، کالجوں میں جا رہا ہے، یونیورسٹی میں جا رہا ہے، اور جانے کے بعد کیا کہتا ہے؟ ارے ہم تو فیل ہو گئے، ہم پاس نہیں ہوئے مسلمان کی بنیاد پر، لیکن میں آپ کو دعوت فکر دے کر جا رہا ہوں، نہیں، میری قوم کا نوجوان جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اس لیے اس نے محنت کی ہی نہیں، بلکہ رات کے سناٹے میں میری قوم کا نوجوان وہ موبائلوں میں لگا رہا، وہ قوم کا نوجوان رات بھر اس نے موبائلوں میں گزار دی، انٹرنیٹ میں گزار دی، واٹس ایپ میں گزار دی، فیس بک میں گزار دی، میسنجر میں گزار دی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے قوم کے نوجوان، تیری تعلیم یہ نہیں ہے کہ رات بھر تو انٹرنیٹ چلائے، سوشل میڈیا پر گزار دے، نہیں، تو اپنے نبی کا غلام ہے، تو وہ ہونا چاہیے رات بھر تو اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، یہ موبائل رات بھر لیفٹ رائٹ کر رہا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ میری قوم کا نوجوان اور ان
बुजुर्गों से मैं कहना चाहता हूँ, मेरे अजीज साथी और बुजुर्गों, अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करो। अगर बच्चों की तरबियत तुमने अच्छी न की तो समझ लो आने वाली नस्लें तुम्हारा नाम तक नहीं लेंगी, तुम्हारी कब्र पे फाता तक नहीं पड़ेंगी। क्योंकि इसलिए जिनके हाथों में कुरान होना चाहिए था, जिनके हाथों में हदीस रसूल होना चाहिए, उनके हाथों में हमने मोबाइल दे दिया। और वो कौम की बेटियां वो भी सुने, आज हम अपनी कौम की बेटियों के हाथों में हमने मोबाइल पकड़ा दिए हैं। नहीं नहीं, तुम अपनी बेटियों के हाथों में मोबाइल मत दो, मोबाइल ले लो, उनके हाथों में तुम कुरान दे दो। आज हमारा खून का पानी बन चुका है। हमने अपनी बेटियों को 10,000 का मोबाइल लेके दिया, 20,000 का मोबाइल लेके दिया, और चौराहों पे खड़े होके हम चौड़ा सीना करके फख्र के साथ कहते हैं, हाँ हाँ हमारी बेटी एंड्रॉइड मोबाइल चला रही है, 20,000 का ला के दिया है। क्या तुम्हारा खून पानी बन चुका है? कभी तुमने अपनी बेटी का मोबाइल चेक किया है? रात के सन्नाटे में कहाँ बात कर रही है? कभी किया? कभी नहीं किया। आपने कभी अपने बेटे का मोबाइल चेक किया? रात भर फोनों पे कहाँ बातें कर रहा है? कभी चेक नहीं किया। मेरे अजीज साथी और बुजुर्गों, अब भी वक्त है, अपने आप को संवार लो। अब भी वक्त है, अपने घर के माहौल को बदल दो, अपने घर के माहौल को बदल लो, अपनी तहजीब को तुम बदलो, अपने तमद्दुन को बदलो, अपने कल्चर को बदलो। अगर तुमने बदल लिया तो सुन लो, कल भी तुम जिंदा थे, आज भी जिंदा हो, और सुबह क़यामत तक तुम जिंदा रहोगे। मेरे अजीज साथी और बुजुर्गों, आज मेरी कौम के नौजवान को हो क्या गया है? आज किधर जा रहा है? आजा मुस्तफ़ा का दामन थाम ले। साहिब इधर उधर चक्कर मत लगा, मुस्तफ़ा का दामन थाम ले। सारे हालात तेरे सामने हैं, सारे मामलात तेरे सामने हैं। आज देख लो मेरी कौम का नौजवान, मैं सफ़ो सफ़ा बात कहना चाहता हूँ। आज लड़कियों में लगा हुआ है, लड़कियां लड़कों से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुअद्दिबाना अपील करना चाहता हूँ, इन चीज़ों से तुम खुद भी बचो। और सुन लो, अगर तुम किसी की बहन बेटी पर अगर नज़र डालोगे तो तुम्हारी भी बहन बेटी पे कोई नज़र डालेगा। ये याद रखो, ऐसा नहीं है कि तुम किसी पे डालोगे तुम्हारे पर कोई नहीं डालेगा। मेरे अजीज साथी और बुजुर्गों, तुम दूसरे की बहन बेटी की इज्जत करो, तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत दूसरा करेगा। जब तुम दूसरों की इज्जत नहीं करोगे तो तुम्हारी भी इज्जत कोई नहीं करेगा। और सुने, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अपने वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, अभी वली नहीं थे, नौजवान हैं। मेरे अजीज साथी और बुजुर्गों, एक लड़की को आपने देखा और देखकर उसकी निगाहों पर फिदा हो गए, और होने के बाद कहने लगे वो लड़की कि हसन बसरी, तुम मुझे इस तरह बार बार क्यों देखते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं तेरी आंखों पर फिदा हो गया। अल्लाह अकबर, मैं तेरी आंखों में फिदा हो गया, इतना कहना था। वो लड़की उठी और उठने के बाद अपने घर में गई, और घर में जाने के बाद अपनी कनीज को बुलाया, और बुलाने के बाद अपनी आंखों को निकाला और एक तश्त में रखा, ऊपर से कपड़ा डाला, अल्लाह अकबर, और खत लिखा, और लिखने के बाद कहा जाओ उस नौजवान को दे दो। अल्लाह अकबर, गौर करें आप। अब ये कनीज लेकर आई, कहा क्या है? कहा ये जिसको तुम देख रहे थे उसी ने भेजा है, खुद देख लो। पहले जैसे ही कपड़ा हटाया, हटाने के बाद दो आंखें, अल्लाह अकबर, हक्का बक्का हो गए ये आंखें। फिर आपने खत पढ़ा, उसमें क्या लिखा था वो सुने मेरे अजीज साथियों और बुजुर्गों। उसमें लिखा था, ऐ नौजवान तू मेरी आंखों पर फिदा हो गया, मुझे डर था कहीं ऐसा ना हो तू मेरी निगाहों पर आशिक हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि गुनाहों में मैं मुलव्विस हो जाऊं, और तूने दुनिया में मोहब्बत, तेरी मोहब्बत दुनियादार के साथ हुई, दुनियादार के साथ नहीं बल्कि अपने परवरदिगार के साथ होनी चाहिए। अल्लाह अकबर, इसलिए मैंने वो आंखें ही निकाल दी ताकि कोई इन आंखों को दोबारा देखे और देखने के बाद कोई गुनाहों में मुलव्विस हो जाए। अल्लाह अकबर, जब इतना सुना फौरन दौड़े और दौड़कर उस खातून के पास गए। क्या देखते हैं कि वो दुनिया से परवास कर चुकी है। अल्लाह अकबर। हजरत हसन बसरी लिखते हैं, बयान करते हैं कि उस दिन से और जब तक उनकी जिंदगी रही कभी नजर उठा के किसी की तरफ देखा भी नहीं।
اللہ اکبر، بے شک سبحان اللہ. غور کریں آپ. کہتے ہیں کبھی زندگی میں نے عورت تو عورت کسی مرد سے آنکھیں ملا کر بات نہیں کی. اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں آپ. آج میری قوم کو کیا ہو گیا؟ آج میری قوم کو کیا ہو گیا؟ سن لو، کان کھول کر سن لو. اور یہ جشن عید میلاد النبی سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی قوم کو کہ دوسرے کی بہن بیٹی کی عزت کرنا سیکھ لو. تمہاری بھی بہن بیٹی کی کوئی عزت کرے گا. اور ان ماؤں کو، میری قوم کی ماؤں کو، بہنوں کو ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں جو سج دھج کے روٹوں پر گھومتی ہیں، سج دھج کے چوراہوں پر گھومتی ہیں، سج دھج کے پارکوں میں گھومتی ہیں. تمہاری جگہ یہ نہیں ہے بلکہ تمہاری جگہ مصلوں پر ہے. کیونکہ اس لیے سنو میرے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، رات کا سردیوں کا موسم ہے، سردیوں کے موسم میں رات طویل ہوا کرتی ہیں، رات لمبی ہوا کرتی ہیں. حضرت فاطمہ اپنے بچوں کو سلا دیتی ہیں اور سلانے کے بعد میں میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں اب مصلی بچھا دیتی ہیں. اور مصلی بچھانے کے بعد میں اب اپنی پیشانی کو جھکا دیتی ہیں اور ایک ہی سجدے میں پوری رات گزر جاتی ہے. میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، صبح کا سفیدہ نمودار ہو جاتا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اب آنکھوں سے اشک نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اور روتی ہیں اور کہتی ہیں مولا رات کو طویل کر دے، مولا رات کو اتنا لمبا کر دے. تیرے پیارے حبیب کی بیٹی ایک سجدہ دل کھول کر سکے. اللہ اکبر. میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، ذرا غور و فکر کرو. وہ میری قوم کی بیٹیاں، وہ میری قوم کی بہنیں، وہ میری قوم کی مائیں جو رات بھر موبائلوں میں گزارتی ہیں یا سیریل دیکھتی ہیں، میں ان کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ تمہارا وقت اس میں نہیں ہے گزارنا، بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم رات کو اٹھو بستر سے اور اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ اس لیے ماں اگر اچھی ہوتی ہے تو بچہ بھی اچھا ہوتا ہے. ماں اگر پارسا ہوتی ہے تو بچہ بھی پارسا ہوا کرتا ہے. اگر ماں بہتر ہوتی ہے تو بچہ بھی بہتر ہوتا ہے. کیونکہ اس لیے سنیے کان کھول کر، جب کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر کسی پنجابی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کو پنجابی سکھانے کے لیے کیا کسی اسکول میں بھیجا جاتا ہے؟ نہیں بھیجا جاتا. کسی یونیورسٹی میں بھیجا جاتا؟ نہیں بھیجا جاتا. کہاں سے سیکھتا ہے؟ ماں کی گود سے ہی سیکھتا ہے. اگر کہ سعودی عرب میں بچہ پیدا ہو تو کیا اس کو عربی بولنے کے لیے، عربی سیکھنے کے لیے کسی مدرسے میں داخلہ دیا جاتا ہے؟ نہیں لیا جاتا ہے. نہ کسی مکتب میں بھیجا جاتا ہے، نہ کسی یونیورسٹی میں بھیجا جاتا ہے. عربی کہاں سے سیکھتا ہے؟ سب بولیں کہاں سے سیکھتا ہے؟ زور سے بولیں کہاں سے سیکھتا ہے؟ اپنی ماں کی گود سے سیکھتا ہے، اپنے گھر سے سیکھتا ہے. میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، اگر انگلینڈ میں بچہ پیدا ہوا تو بچہ انگلینڈ میں پیدا ہوتا ہے، لیکن کسی یونیورسٹی میں نہیں جاتا ہے، کسی کالج میں نہیں جاتا ہے، بلکہ ماں کی گود سے سیکھتا ہے. اب مجھے کہہ لینے دیا جائے، اگر ماں عربی داں ہو تو بچہ عربی بولتا ہوا نظر آتا ہے. اگر ماں انگلش داں ہو تو بچہ انگلش بولتا ہوا نظر آتا ہے. اگر ماں فارسی داں ہو تو بچہ فارسی بولتا ہوا نظر آتا ہے. اگر ماں اردو داں ہو تو بچہ اردو بولتا ہوا نظر آتا ہے. اگر ماں ہندی داں ہو تو بچہ ہندی بولتا ہوا نظر آتا ہے. مجھے کہہ لینے دیا جائے، اگر ماں عابدہ زاہدہ ہو تو بیٹا امام حسین ہوتا ہے. اگر ماں فاطمہ ہو تو بیٹا کربلا کے میدان میں جا کے اپنی گردن کو کٹا کے اور نیزے پہ جا کے قرآن سناتا ہوا نظر آتا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، حضرت مولانا راشد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنا ہے. اپنی بچیوں کی تربیت کرو. آج کے وقت میں یہ ضروری ہے. اخبارات آپ پڑھ رہے ہو، موبائل آپ چلا رہے ہو، ٹیلی ویژن آپ دیکھتے ہو. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آج کے وقت میں اپنی بچیوں کی تربیت بہت ضروری ہے. بے شک بے شک بے شک، بہت ضروری ہے. اگر بچوں کی تربیت، بچیوں کی خصوص بالخصوص
اگر لڑکیوں کی آپ نے اپنی توجہ سے اگر تربیت نہیں دی، اچھی تربیت ان کی نہیں کی، تو سمجھ لو آنے والا وقت بہت زیادہ خراب ہے۔ میں اس پر گفتگو کرنا نہیں چاہتا ہوں، بس میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، دعوت فکر یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے یہ اپنی بچیوں کو قرآن پڑھاؤ۔ اپنی بچیوں کو کتنے لوگ ہیں آپ پڑھائیں گے اپنی بچیوں کو قرآن؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں ذرا، کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھائیں گے؟ سب پڑھائیں گے انشاءاللہ؟ قرآن بھی پڑھائیں گے اور انشاءاللہ اپنی بچیوں کی تربیت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اور دیکھیے، ہم نے اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو لالی پاؤڈر بہت لگوا لیے، لالی پاؤڈر بہت لگوا لیے، لالی پاؤڈر، ایس پاؤڈر، فیس پاؤڈر، یہ بہت لگوا لیے۔ اب ان سے ہٹ کے ہمیں دیکھیے، میک اپ اگر کیا جائے تو چند منٹ رہتا ہے یا چند گھنٹے رہتا ہے، ایسا ہی ہے؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اور جلے سر میں تقریباً کوئی گلی ایسی ہوگی جس میں بیوٹی پارلر نہیں ہوگا، تقریباً بتا رہا ہوں میں، جہاں تک میری نالج میں ہے۔ تو اس سے اپنی بچیوں کو بچاؤ۔ ہمیں اپنی بچیوں کے چہرے کو کسی فیس پاؤڈر، ایس پاؤڈر سے نہیں سنوارنا ہے، بلکہ جب میری قوم کی بیٹی 5 وقت وضو کرے گی تو قسم خدا کی کسی کریم کی ضرورت نہیں ہے، کسی فیس پاؤڈر کی ضرورت نہیں ہے، اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آئے گا، 14ویں کی چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ اور دیکھیے، فیس پاؤڈر لگائے گی، کریم لگائے گی، منہ دھوئے گی، چھٹ جائے گا، ختم، پیسہ بھی برباد۔ اور قسم خدا کی 5 وقت اگر وضو کرے، ادھر وضو کرے گی، ادھر وضو کے ذریعے وضو کے جو قطرے زمین پر گریں گے، قسم خدا کی اللہ تیرے اس وضو کے برکت سے گناہوں کو بھی مٹاتا چلا جائے گا، سبحان اللہ۔ اور چہرہ بھی چمکتا ہوا نظر آئے گا، سبحان اللہ۔ جب قوم کی ہماری ماں جب نماز پڑھے گی تو بچہ بھی نماز پڑھے گا، جب یہ خود صبح کو اٹھے گی اور قرآن پڑھے گی تو بچہ بھی قرآن پڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ اور جب مائی 12 بجے اٹھ رہی ہے تو کیا پڑھے گا بتاؤ؟ اب نماز کے لیے کہہ دو تو اس کا دم نکل جائے گا، ارے میرے کپڑے صحیح نہیں ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے پیشاب کر دیتے ہیں۔ اور شادی بیاہ میں دیکھ لو، اللہ اکبر، تو 3 جوڑے بدل لے گی تو اس کو پھر الکس آئے گی بھی نہیں، کیا رہے بھائی ابھی تو میں نے بدلا ہے، اب کیسے بدلوں؟ تو اگر بھیا کی شادی ہے تو بارات میں جائے گی تو الگ، سہرے پہ الگ، اور کھانا کھانے جائے گی تو الگ۔ اور اگر نماز کو کہہ دیا تو بس اب دم نہیں ہے، اب دم نکل گیا، نماز، ارے میرے کپڑے صحیح نہیں ہیں، کپڑے صحیح نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، جوڑا بیاہ شادی میں تو بدل سکتی ہے، کیونکہ اس لیے دوسروں کو دکھانا ہے۔ نہیں، مسلمان اس لیے نہیں ہے کہ دوسروں کو دکھائے، بلکہ مومن وہ ہے پکا سچا جو دوسروں کو نہ دکھائے بلکہ اپنے رب کو راضی کر لے، اپنے رب کو راضی کر لے۔ بہرکیف میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، اپنی بچیوں کی تربیت کرو، اپنی بچیوں کی تربیت کرو۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے لیے خوشخبری یہ بھی ہے، آپ ہی کے جلے سر میں ایک مدرسہ، ایک ادارہ قائم ہوا ہے سادات محلے میں، اور الحمدللہ 7 سے 8 بچیاں تقریباً عالمہ کا کورس کر رہی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ہم چاہتے ہیں اپنی بچیوں کو عالمہ بنانا تو آپ وہاں پر بھیجیں، یہ ماشاءاللہ ہمارے عالم صاحب وہاں پڑھاتے ہیں بچیوں کو، اور ابھی تقریباً 7-8 بچیاں ہیں اور لڑکے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ اور آنے والے وقت میں ان فیوچر انشاءاللہ پڑھانے والے بھی معلمہ ہوں گی اور پڑھنے والی بھی لڑکیاں ہوں گی انشاءاللہ، آنے والے وقت میں انشاءاللہ۔ ابھی کتنے بچے ہیں منیمم؟ 7 بچیاں جو ہیں صرف عالمہ کا کورس کر رہی ہیں، ہاں سادات محلے کی ہیں الحمدللہ، اور لڑکے بھی ہیں جو حفظ کر رہے ہیں، کچھ عالم کا کورس کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ واحد مدرسہ ہے، تقریباً 7-8 مدرسے ہیں ہمارے جلے سر میں جس میں حفظ کی پڑھائی ہوتی ہے، صرف عالم کا کورس نہیں کرایا جاتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس میں عالم کا کورس بھی کرایا جائے گا، اور ساتھ ساتھ ہندی انگلش وغیرہ ان فیوچر انشاءاللہ آنے والے وقت میں جہاں سے ہمارا بچہ عالم بن کے نکلے گا وہیں سے ایک ہاتھ میں اس کے قرآن ہوگا، ایک ہاتھ میں حدیث ہوگی، اور دوسرے ہاتھ میں اس کے کمپیوٹر بھی ہوگا انشاءاللہ، اور یہ ضروری بھی ہے انشاءاللہ۔ تو بہرکیف اگر آپ چاہتے ہیں اپنی بچوں کی اچھی تربیت کریں تو اپنی بچیوں کا داخلہ کرائیں، اپنے بچوں کا داخلہ کرائیں، اپنے بچوں کو عالمہ بنائیں، اپنی بچیوں کو عالمہ بنائیں انشاءاللہ۔
کہو انشاءاللہ سب بنائیں گے انشاءاللہ، پڑھائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اب میں اپنی بات کو وہی لاتا ہوں سمیٹ کے، ہم سب کو چاہیے یہ ہم گناہوں سے توبہ کریں، ہم سب گناہوں سے توبہ کریں۔ حضرت سالوہ 40 دن ہو گئے روتے روتے، کتنے دن ہو گئے؟ سب بولیں زور سے، کتنے دن ہو گئے؟ 40 دن ہو گئے روتے روتے، آنکھوں سے اشک جاری ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کہ میرا غلام نہیں دکھ رہا ہے، میرا غلام نہیں دکھ رہا ہے، سالوہ نہیں دکھ رہا ہے، کہاں گیا ہے؟ کہا حضور اس کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا ہے کہ کہاں گیا ہے۔ کہا تو پھر دیکھو کہاں گیا ہے، اس کو ڈھونڈو۔ حضرت سلمان فارسی حضرت عمر ڈھونڈنے لگے اور مکہ کے مدینے کی گلیوں میں آپ کو ڈھونڈا، اور ڈھونڈنے کے بعد آپ ملے نہیں۔ اللہ اکبر، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہاڑیوں میں چلے گئے، اور پہاڑیوں میں جانے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق اعظم نے ایک چرواہے سے پوچھا کہ تم نے ایک نوجوان کو دیکھا ہے یہاں پر کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کسی نوجوان کو نہیں دیکھا ہے، ہاں البتہ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس غار میں، اس پہاڑی میں ایک کوئی نوجوان بچہ ہے جو روتا ہے، رات اور دن روتا ہے۔ اللہ اکبر، کہا وہ کیا کہتا ہے؟ کہا صرف وہ یہ کہتا ہے اے مولا جو میں نے گناہ کیا ہے، اے مولا میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو نہ ہونے دینا، اب جو سزا تو مجھے چاہے وہ سزا دے دے۔ اللہ اکبر، کہا یہ بتاؤ وہ اس غار سے نکلتا کب ہے، وہ پہاڑی سے نکلتا کب ہے؟ کہا رات کے آخری پہر میں نکلتا ہے، اور نکلنے کے بعد پھر وہ رب کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب اتنا کہا تو پھر اس کا انتظار کرو، اس کا انتظار کرو، اور چھپ گئے۔ اور چھپنے کے بعد جب وہ رات کا آخری پہر آیا، اور آنے کے بعد حضرت سالوہ آئے، اور آنے کے بعد آنکھوں سے اشک نکل رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں مولا کائنات، اے رب بے نیاز، اے پاک پروردگار عالم، میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، کیونکہ میں ان آنکھوں نے میرے محبوب کا جلوہ دیکھا ہے، اب میں ان آنکھوں کو لے کر اپنے محبوب کی بارگاہ میں کیسے جاؤں گا، کیونکہ اس لیے میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، رو رہے ہیں۔ حضرت عمر آگے بڑھے، اور بڑھنے کے بعد فوراً حضرت سالوہ کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد میں کہا اے سالوہ تم نے اپنا حال کیا کر لیا ہے، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ جب اتنا کہا عمر تم آ گئے؟ کہا ہاں ہم آ گئے۔ کہا یہ بتاؤ کہ میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو ہو گئی ہے؟ اللہ اکبر، اب ان کا وجود کانپنے لگا، تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عمر نے کہا نہیں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا ہمیں اس بارے میں خبر نہیں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گناہ کی خبر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، لیکن ہاں البتہ ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، جب اتنا کہا تو کہا کہ یہ بتاؤ تو پھر کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں تو جاؤں گا نہیں۔ کہا کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہا میں نے ان آنکھوں سے اپنے نبی کا جلوہ دیکھا ہے، اور اپنے نبی کا میں امتی ہوں، اور امتی اپنے نبی کی بارگاہ میں جائے اور پھر ان پر کوئی وحی نازل ہو جائے، کوئی آیت نازل ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ تمہارے غلام نے گناہ کیا ہے، اللہ اکبر، اور پھر میرے محبوب کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر، غور کریں، میں نہیں جا سکتا ہوں۔ کہا نہیں چلو۔ کہا اگر تم زیادہ ضد کرتے ہو تو جب نماز کا وقت ہوگا تب میں جاؤں گا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، حضرت سالوہ کو لے گئے، اور لے جانے کے بعد ادھر میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اب نماز پڑھا رہے ہیں، قرات کر رہے ہیں، اور قرات جب کر رہے ہیں حضرت سلمان فارسی حضرت عمر دونوں پکڑے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی وہ مسجد نبوی میں آئے، اور آنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی آواز جب ان کے کانوں سے ٹکرائی، جیسے ہی ان کے کانوں سے ٹکرائی ایک چیخ ماری اور وہیں بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر، بے ہوش ہو گئے وہیں پر۔ میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی، اور کرنے کے بعد کہا اے عمر کہاں ہے سالوہ؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سالوہ بے ہوش ہے۔ آپ قریب گئے اور آپ نے ہاتھ پکڑا اور ہلایا اور کہا اے سالوہ، اے سالوہ۔ جب اتنا کہا آنکھ کھولی، جیسے ہی آنکھ کھولی فوراً آنکھوں سے
اشک نکلنے لگے اور کہا یا رسول اللہ کیا وحی نازل ہو گئی؟ یا رسول اللہ کیا آیت نازل ہو گئی؟ یا رسول اللہ کیا میرے گناہ کی خبر مجھے مل گئی؟ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا فوراً چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت سلمان فارسی حضرت عمر سے کہ جاؤ ان کو ان کے گھر پہنچا دو۔ گھر لے گئے اور لے جانے کے بعد تقریباً 7-8 دن گزر گئے، ابھی مسجد نبوی میں نہیں آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا اپنے غلاموں سے کہ یہ بتاؤ کہ میرے غلام کا حال کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ رات و دن وہ اشک بہاتا ہے۔ اللہ، ذرا غور کریں، آج ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد ہمارے دل اتنا سیاہ ہو چکے ہیں، اتنے پتھر ہو چکے ہیں کہ ہم گناہ کرنے کے بعد ہماری آنکھوں سے اشک نہیں نکلتے، ہم روتے بھی نہیں ہیں، ہم سے رونا بھی نہیں آتا۔ میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، اب ذرا غور و فکر کریں اور ذرا ذہن کو حاضر رکھیں اور تختی دل پر یہ بات لکھ کر لے جائیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے غلاموں سے پوچھا، اور جب غلاموں سے پوچھا کہا یا رسول اللہ وہ رات و دن روتے ہیں، گریہ و زاری کرتے ہیں، کہا چلو آج میرے غلام کے گھر چلتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق پیچھے پیچھے ہیں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے ہیں، حضرت عمر پیچھے پیچھے ہیں، حضرت عثمان پیچھے پیچھے ہیں، حضرت عمر پیچھے پیچھے ہیں، حضرت مولا علی پیچھے پیچھے ہیں، حضرت طلحہ پیچھے چل رہے ہیں، حضرت زبیر پیچھے چل رہے ہیں، تمام صحابی پیچھے چل رہے ہیں، میرے نبی آگے چل رہے ہیں۔ اور جب دروازے پر پہنچے دستک دی، اور جب دستک دی میرے نبی اندر گئے، اور اندر جیسے ہی گئے جیسے ہی سالوہ کو دیکھا آنکھوں سے اشک جاری ہیں، حضرت سالوہ رو رہے ہیں، اور جب میرے نبی نے روتا ہوا دیکھا حضرت سالوہ کو، فوراً آپ کا سر پکڑا اور پکڑنے کے بعد اپنی گود میں رکھا، اور جب گود میں رکھا حضرت سالوہ نے سر کھینچ لیا، اور کھینچنے کے بعد میں نیچے کر لیا۔ میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے پیارے یہ تو بتا تو نے سر کیوں کھینچ لیا؟ تو آنکھوں سے اشک نکل رہے ہیں، اور ایک چیخ نکلی، کہا یا رسول اللہ یہ گناہگار سر اور یہ پاک گودی میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ آپ پاک ہیں اور میں گناہگار ہوں۔ اللہ اکبر، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل کو بھیجا اور کہا اے جبریل سدرا سے جاؤ اور میرے نبی کی بارگاہ میں جاؤ، میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور میرا سلام عرض کرو، اور سلام کرنے کے بعد میں کہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں خوشخبری دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے پیارے غلام کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل آئے، اور جبریل آنے کے بعد سلام پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دے دیں کہ یہ ناکردہ جرم گناہ نہیں کیا، گناہ نہیں کیا تو اتنے اشک بہائے اس نے، اتنی ندامت، اللہ اکبر، اور اتنی عاجز و انکساری، اللہ تعالیٰ کو اس کی اتنی ادا پسند آئی، اتنی پسند آئی اس کی ادا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر پوری امت کے گناہوں کو لے کر بھی اگر سالوہ میری بارگاہ میں آ جائے تو میں تمام کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کہا یا رسول اللہ آپ خوشخبری دے دیں اور آپ بتا دیں اور کہیں کہ یہ آیت پڑھیں، اور یہ آیت پڑھیں گے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وہ آیت کون سی تھی؟ میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو جب یہ خوشخبری دی اور کہا جبریل نے وحی لے کر آیا اور یہ آیت لے کر آیا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کہا اے پیارے جو اس آیت کو پڑھے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خوشخبری اپنے غلاموں کو دی تمام صحابہ خوش ہو گئے اور کہنے لگے ابھی سالوہ اٹھیں گے، اور اٹھنے کے بعد پھر یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے، تمام صحابی بیٹھے ہوں گے اور تمام صحابہ
صحابیوں میں یہ بھی حاضر ہوں گے۔ اللہ اکبر، اب یہ طاقتور ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ ادھر میرے نبی نے جب یہ خوشخبری دی، ادھر سالبہ کی چیخ نکلی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گناہ گار، میں سیاہ کار، میں بدکار، میں مجرم و ناکارہ، اور وہ رحم کر رہا ہے، وہ مجھ پر کرم کر رہا ہے۔ میں گناہ کر رہا ہوں، میں گناہ گار ہوں، اور وہ مجھ پر رحم کر رہا ہے۔ میرے تو گناہ اس لائق نہیں ہے، میرا گناہ اس لائق نہیں تھا کہ وہ مجھ پر رحم کرے، میرا گناہ اس لائق نہیں تھا کہ وہ مجھ پر رحم کرے، لیکن اگر اس نے رحم کیا مجھ گناہ گار پر، اللہ اکبر، اتنا کہا، فوراً ایک چیخ نکلی اور ان کی روح قفس مصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس کو غسل دو اور اس کو کفن دو، اور پھر اس کے جنازے میں خود آؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا غور و فکر کریں، جو جانے دعا ہیں، سبحان اللہ، جن کے نام لے کر اگر میت کے لیے دعا کی جائے تو میرا وجدان، میرا ایمان یہ کہتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جو خود جنازے میں آ جائیں اس کے تو وارے نیارے ہیں، اس کا کیا مقام ہے؟ میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، اب غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، اب جنازہ تیار ہے، میرے نبی تشریف لائے۔ اب میرے نبی جنازہ کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، اور صحابہ نے کیا دیکھا؟ آج تک میرے نبی ایسے نہیں چلے، اب جو ایسے چل رہے ہیں، پنجوں کے بل چل رہے ہیں، انگلیوں کے بل چل رہے ہیں، پیر نہیں رکھ رہے ہیں زمین پر، انگلیوں کے بل چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب قبر تک چلے گئے، اور وہاں پر جب آپ، سردیوں کا موسم ہے، قبر میں اتارا، اب آپ کا چہرے سے پسینہ گر رہا ہے۔ اللہ اکبر، غور کریں، پسینہ گر رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، ذرا غور و فکر کریں اور ذہن کو حاضر کریں۔ اور جب دفن کر دیا گیا، اور دفن کرنے کے بعد پھر جب واپس آئے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فدا کا امی وابی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہماری جان آپ پر قربان، ہمارا مال آپ پر قربان، یا رسول اللہ اب سے پہلے کبھی آپ کو ایسے نہیں دیکھا، یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے غلاموں، سنو سنو، اس سالوہ کے جنازے میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ اللہ نے فرشتوں کو بھی بھیج دیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرشتوں کو بھیج دیا تھا، اور اتنی تعداد میں فرشتے تھے کہ پیر رکھنے کی بھی جگہ باقی نہیں تھی۔ اب تم تو دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن میں تو دیکھ رہا تھا، اور پسینہ اس لیے میرے چہرے سے ٹپک رہا تھا کہ فرشتے میرے کاندھے پر چڑھ کر اور نیچے قبر میں آ رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے، جب جس کا انتقال ہوا اور جس کا جنازہ ہو، جنازہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ کسی اور کا جنازہ نہیں ہے بلکہ یہ نبی کے غلام کا جنازہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے، ہمیں بھی رحلت کرنا ہے، ہمیں اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، جب ہمارا جنازہ جائے اور جس گلی سے گزرے دیکھنے والا دیکھ کر یہی کہے یہ نبی کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے، یہ نبی کے ماننے والے کا جنازہ جا رہا ہے، یہ نماز پڑھنے والے کا جنازہ جا رہا ہے، یہ قرآن پڑھنے والے کا جنازہ جا رہا ہے، یہ لوگوں کو گناہوں سے روکنے اور اچھی باتیں کرنے والوں کا جنازہ جا رہا ہے۔ جب ہمارا جنازہ نکلے، اس دھوم سے نکلے، دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں اور دنگ ہو جائیں، یہ کسی اور کا، دنیا دار کا یہ جنازہ نہیں ہے بلکہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کا جنازہ جا رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، افسوس، صد افسوس، آج ہم اور آپ تم بھی کھڑے ہو، جزاک اللہ۔ جیسا نے فوٹو کر لے بیٹا، ایک فوٹو کر لے، یہ ٹائم ہے جگہ جانا۔ درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، جب ہمارا جنازہ نکلے تو دیکھنے والا دیکھ کر کہے یہ نبی کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے. آج ہمیں اور آپ کو چاہیے یہ کہ جب گناہوں سے جب توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد مقام اتنا بلند ہو گیا، اور قسم خدا کی میرے نبی فرماتے ہیں جب کوئی گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور ایسا کر دیتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو انشاءاللہ ہم اور آپ یہ عہد و پیمان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ موبائلوں میں ہم گانے باجے نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ. موبائلوں میں ہم گانے نہیں بجائیں گے، فلمیں نہیں دیکھیں گے، ڈرامے نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ. سب عہد و پیمان کریں انشاءاللہ. آج کے جلسے سے یہ پیغام لے کر جائیں، نہ ہم خود دیکھیں گے اور نہ اپنے گھر میں کسی کو دیکھنے دیں گے انشاءاللہ. کیونکہ اس لیے بس میں 2 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ٹیلی ویژن یعنی فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے کل بروز قیامت اس کی آنکھوں میں جہنم کا دیکھتا ہوا سریا ڈالا جائے گا. اللہ اکبر. جہنم کی آگ کا دیکھتا ہوا سریا کیا برداشت کر سکتے ہو؟ جو گانے سنتا ہے اس کے کانوں میں شیشہ پگھلا کے ڈالا جائے گا، کیا برداشت کر سکتے ہو؟ اللہ اکبر. نہیں کر سکتے ہو. اس لیے موبائلوں سے اپنے فلمیں اور گانے ڈیلیٹ کر دو اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موبائلوں میں ڈاؤن لوڈ کر لو. علماء کی تقریر ڈاؤن لوڈ کر لو اور قرآن ڈاؤن لوڈ کر لو. جب تم قرآن سنو گے، جب تم نعت نبی سنو گے، تمہیں ثواب بھی ملتا چلا جائے گا اور تمہاری تربیت بھی ہوتی چلی جائے گی. تو انشاءاللہ ہم عہد و پیمان کرتے ہیں انشاءاللہ. نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، گناہوں سے توبہ کریں گے انشاءاللہ، علماء سے محبت کریں گے انشاءاللہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ پہلے مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. استغفر اللہ لی ولکم اجمعین. تمام حضرات کلمہ شریف پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خوب کی شیر چمن پھول چنے شاد رہیں، باغ جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلاغت جھومتی ہے ان کے انداز تکلم پر، لب اعجاز پر ان کی فصاحت ناز کرتی ہے. الحمدللہ بہت اچھا نصیحت آمیز کتاب